بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرہ وبارک وسلم۔ بہت تعریف ہے اللہ جل شانہ کے لیے اور بہت صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل یاران طریقت۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر یہاں مجلس محبت، محفل محبت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس کا طریقہ کار روزانہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے دم کیا جاتا ہے اور اس طرف وہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی ہے، وہ تعویذات دیتے ہیں یا آتے ہیں آپ جب دم ہوتا ہے اس کے بعد وہاں بتا کے اس کے مطابق وہ تعویذ دے دیتے ہیں اور اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے۔ اگر ہر ایک شخص کو الگ الگ، میں کہتا ہوں کہ اتنے لوگوں میں اگر ایک منٹ بھی مکمل دیں تو پھر بہت زیادہ ٹائم چاہیے ایک نشست کے لیے، تو 4 نشستوں کے لیے تو بہت زیادہ ٹائم۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب دم ہوتا ہے تو اس میں آپ کے تمام جو حاجات خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے میں دم کرتا ہوں، اور تعویذات کے اندر بھی اسی طرح کے ہے کہ یہ کوئی حاجت ہو، کوئی بیماری ہو، دونوں کے لیے وہ تعویذ پینے سے ہی بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اسباب ہیں، مسبب الاسباب رب العالمین کی ذات، یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے اور واسطہ ہے۔ اللہ پاک کرم کرنے والا ہوتا ہے اور وہ کرم کرتا ہے، یہ اس کی طرف سے ایک خاص کرم نوازی ہے ہی، تب یہ 1 سال نہیں، 20 30 40 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ کئی 100 سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کرم نوازی ہے اور جاری ہے اور جاری و ساری ہے۔ یہ انشاءاللہ اسی طرح رہے گی۔ جو بھی اپنی نیت صاف اور خلوص نیت کے ساتھ آئے گا تو جب وہ دم ہو جاتا ہے تو اس میں بلا شک و شبہ اللہ پاک اس کو شفا ضرور دیتا ہے۔ جو بھی مریض ہے یا کوئی اس کی حاجت ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل پریشانیاں، بے شمار دنیا میں یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، تو اس کا حل کے لیے یہ اللہ کا کلام اور ایک محفل محبت، اور پھر کلام کا پینا بھی، دعا بھی کرنا، پھر یہاں ذکر و اذکار، پھر فقیر کی اپنی توجہات ہوتی ہیں، تو اس سے ہی اللہ پاک کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق، آپ کے صدقے سے ہر قسم کی عطا اس امت پہ ہے، لیکن امت اس عطا سے غافل اس لیے ہے کہ عطا کرنے والے کا پتہ نہیں، جھولیاں سب کی بھرتی آتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ تو جو وہ ذات مقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی یہ کرم نوازیاں ہیں، یہ تمام تر رہنمائی اسی کی ہے، یہ فیضان نظر انہی کا ہے جس کے تو فیل سب کچھ ہے۔ اگر اس ہستی سے محبت نہیں ہے، اگر اس ہستی سے لگاؤ نہیں ہے، اس ہستی کی طرف ہمارا میلان اتباع نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کنیکشن نہیں ہے، افیکشن نہیں ہے، تو پھر انسان خود ہی سوچ لے کہ اس جتنا بے مروت اور غدار کوئی نہیں ہوتا کہ امتی بھی کہلائے، اور وہاں سے اتنی کرم نوازیاں بھی ہو رہی ہوں اور اس ہستی سے پھر اس کی محبت بھی نہ ہو۔ اپنی خواہشات کو پرائرٹی دیتا ہے، اپنی ذات کو پرائرٹی دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو اس نے دور کر لیا، بلکہ اگنور ہی ہو گیا، تو وہ پھر اگنور ہی رہتا ہے۔ صرف اس برگاہ سے جو ہٹ جائے یا ان کی نظروں سے گر جائے تو وہ خلقت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایز اے مسلم ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پہلے نمبر پہ ہم نے رکھنا ہے، باقی تمام تر اپنے دنیاوی مفادات سیکنڈ پرائرٹی پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے، دوسرے درجے میں ثانیاً اس کو رکھنا ہے، اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اسی میں اپنے آپ کو فٹ کرنا، اپنی زندگی کو اسی میں گزارنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ تمنا رکھنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو لہریں ہیں وہ مجھے نصیب ہوں گی۔ آپ کا جلوہ اقدس جو ہے وہ نورانی جلوہ لا زوال، وہ میرے دل کو ضرور نصیب ہوگا، اور
اسی تمنا و خواہش و آرزو میں زندگی گزارنی چاہیے۔ مسلمان کے لیے یہی حکم ہے کہ نماز میں بھی درود ہے، اذان میں بھی سرکار کا نام، نماز میں بھی اور وظائف میں بھی اور زندگی میں بھی، اور مسلمانیت کی ابتدا بھی اسی سے کہ توحید و رسالت کی گواہی۔ تو جس جگہ پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کریں، نہ ہمارا شہادہ یعنی اسلام میں داخل ہونے کا راستہ کھلتا ہے، اور نہ ہی ہماری زندگی گزارنے کا کوئی موقع ہمیں ملتا ہے، اور نہ ہی ہم صاحب باطن ہو سکتے ہیں۔ جو بھی حضور کے در کے فقیر بنتے ہیں وہی ایک وقت میں زمانے کے پیر بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ سلسلے کا اور کسی بھی شیخ کا یہی اولین اس کی ترجیح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنا اور لوگوں کو رکھنا، خود اللہ کا ذکر کرنا اور لوگوں کو اللہ کا ذکر بتانا۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس طرح بات پھر لمبی ہوتی جائے گی۔ کوشچن جو ہے کوئی ہے تو مجھے بتا دیں کوئی بھی۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا کہ ہم جو ہے ایک وقت میں جب متصور ہوتے ہیں، تصور حامل تصور ہوتے ہیں، تو ہم ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، اور جب جو ہی تصور سے ہم گر جاتے ہیں تو روحانیت سے، تو اس کی نشانی یہی ہے کہ جو صاحب روحانی ہو، روحانیت ہو، صاحب الروحانیہ، اس کا جو مین کی اور ماسٹر کی ہے وہ ہے یہی کہ وہ تصور شیخ میں گم رہتا ہے، اور اسی کی یہ جو اس کی گم شدگی ہے نا، کہ خود کو گم کرنا اس دھیان کے اندر، تو جب خود گم ہوتا ہے تو جو ثابت ہوتا ہے وہ مرشد کے دھیان میں ثابت ہوتا ہے، تو اسی کو روحانیت کہتے ہیں۔ تو یہ جب تک تم اس پہ سٹرکٹ پکے نہیں ہو جاتے کہ اپنی غیبت کو جانو اور مرشد کی حضوری کو سمجھو، جب تک تم اس پہ قائم نہیں ہو جاتے تب تک تم اسپرچول یا روحانی ہو ہی نہیں سکتے۔ میں اس کے لیے دعا بھی ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا، وہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں انسان اتنا گھر جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ فرسٹ پرائرٹیز ہماری بدل جاتی، ہماری ترجیحات بدل جاتی، ہم توجہ ادھر کرتے ہیں، گھر میں لگ گئے، بچوں میں لگ گئے، بیوی بچے ہمسائے ادھر ادھر، دنیا کا جتنا یہ خراب خانہ، اس میں وہ پھنس جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پہلی ترجیح جو ہے اپنے اس کام کو دینی ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ کام ہمارا وہ ہے، ہم اس کے لیے ادھر آئے اور زندہ ہیں۔ باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ لگ گئی ہیں، ان کو چلانا ہے۔ تو اس چیز کو جب تک تم مد نظر نہیں رکھو گے نا، معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آپ اپنے کام کو مد نظر رکھیں، باقی چیزوں کو ساتھ سمجھتے ہوئے ایک ذیلی درجے میں ان کو رکھیں، ثانیاً ان کو دیکھیں، تو پھر کبھی ایسی خرابی نہ ہو۔ جب تم بھول کے ٹوٹل اسی اور خراب خانے میں پھنس جاتے ہو اور اپنی جو خواہشات ہیں ان کے غلام بن جاتے ہو، تو پھر صاف ظاہر ہے تم نے جو دامن تھا وہ ادھر سے چھوڑا، اور دامن اپنی خواہشات، اپنی مشنز جو ہیں، اپنی آرزوئیں، ان کو پکڑ لیا، تو صاف ظاہر ہے پھر تصور گیا تو جو روحانی حالت ہے پھر وہ بھی چلی گئی۔ تو اس کو ہر حال میں قائم رکھنا ہوتا ہے۔ وفاداری کا ثبوت بھی یہی ہے، استقامت کا بھی ثبوت یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اپنا جو اس کا کام ہے، جو نقطہ اصل ہے، اس پر اپنے آپ کو فوکس کر کے رکھے، متصور رہے، تصور شیخ میں گم رہے، اپنے آپ کو اس میں محو کر دے، ختم کر دے، اسی کو قائم رکھے۔ دنیا کے حالات بھی سنوریں گے، اور وہ جو سٹیٹ کہہ رہے اور باطنی وہ بھی قائم رہے گی۔ سرور دنیا کے کاموں میں بھی رہے گا، سرور دل کے کاموں میں بھی رہے گا۔ یہاں پہ آ کے پھنستے اسی وجہ سے ہیں کہ جب وہ نسبت اس کو کمزور کر لیا، لگاؤ اس کو کمزور کر لیا، وہ سنگت، یہ اسی چیز کے نام ہے۔ اور سنگت یہ نہیں ہے کہ اس نے ساتھ کوئی سیر کرنی ہوتی ہے اور ساتھ اس نے بیٹھنا یا چلنا گھومنا پھرنا، نہیں۔ نسبت کا معنی یہی ہے اور سنگت کا معنی یہی ہے کہ دھیان کا نسبتی ہو، دھیان میں سنگت ہو، دھیان میں محبت ہو، دھیان پر استقامت ہو، اسی وفا میں اپنی زندگی گزار دے، اسی دھیان میں رہے گا، اسی دھیان میں جب مرے گا
اسی نسبت میں ہی پھر اٹھے گا، اسی دھیان میں لگا ہوگا۔ جس محبت میں زندگی تم بسر کرتے ہو نا، اسی محبت میں تم آخرت میں اٹھائے جاؤ گے۔ المرء مع من حب علیہ، جس سے تمہاری محبت ہوگی تم ادھر بھی اسی کے ساتھ ہوگے۔ اب تم نے محبت کی کیا نشانی ہے کہ سب سے پہلا جو درجہ ہے، پرائرٹی ہے، اس کی ترجیح ہے، اس کی جو خواہش ہے، اس کا جو کام ہے، جو اس نے فوکس کرنا ہے، وہ اس کا جو ہے محبت ہے۔ اب یہ کہنا کہ محبت تو تم سے ہے مگر میری جو پہلی ترجیح ہے وہ میں نے ادھر بازار جانا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے یہ کھانا ہے، اب یہ ہے، میں ادھر میں یہ پڑھا رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں پڑھتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، وہ فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں حکیم، یہ سارے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، یہ پہلا کام نہیں ہے۔ پہلا کام وہی ہے جہاں تم لگ گئے ہو۔ یہ اپنے آپ کو ایک خود فریبی ہے۔ اسی خود فریبی میں بہت سارے سال تمہارے گزر گئے، بہت سارے جو رہ گئے ہیں گزر جائیں گے، اور یہ معاملہ ہاتھ نہیں آتا، اس طرح کبھی بھی نہیں ہاتھ آتا۔ ہزار کوئی بولتا رہے، لکھتا رہے، پڑھتا رہے، سنتا سناتا رہے، ایسے ہاتھ نہیں آتا۔ بندہ اپنا ہاتھ کسی ہاتھ میں دے دے تو وہ ہاتھ آ جاتا ہے جس کے پیچھے تم دوڑتے ہو۔ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینے سے تو کوئی چیز ہاتھ آ جائے گی، ورنہ یہ چیز ایسے ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ انسان کو نفس لگا کے اس نے دنیا میں پھنسا رکھا ہے۔ شاد و نادر ایسے لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات سے، ظاہری خواہشات سے، دنیاوی خواہشات سے اپنے دامن کو بچا سکیں، ورنہ تقوی مسجد کا نام تو ہم رکھ لیں گے اور بڑے متقی ہم گردانے جائیں گے، اپنے بال بڑھا کے ہر قسم کے ہم متقی تو شو کر لیں گے، لیکن ہم ہوتے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رہنا پانی میں مرغابی کا اور اپنے پروں کو بچا کے رکھنا، وقت آنے پہ اڑ جائے۔ یہی ایک مومن اور کلندر کی پہچان ہے کہ وہ رہتا اسی پانی میں ہے، اسی غلاظت میں، لیکن اڑنا چاہے تو وہ اڑ سکتا ہے کہ پر اس کے بچ گئے ہیں۔ پر اس لیے بچ گئے کہ جو اس کا کام تھا، جو فرسٹ پرائرٹی تھی، پہلی ترجیح تھی، اس نے اس کو فوکس کیا۔ باقی پانی اور تالاب اور سارا جو نہر ہے، باقی سب چیز ہے، مچھلیاں، ان کو اس نے ثانیاً سمجھا، ان کو اس نے بعد میں ترجیح دی، پہلے اپنے کام کو سمجھا۔ تو جب تم اپنا کام ہی بھول جاؤ گے تو پھر اسی طرح سلپ ہوگے۔ ایک پہاڑی پہ، ایک چڑھائی پہ، ایک اوپر چڑھے تم، لیکن پھر پھسل کے نیچے، پھر اوپر چڑھے، پھر پھسل کے نیچے۔ تو شیخ سعدی کہتا ہے کہ کچھ ایسے طالب مولا ہوتے ہیں جو کہلاتے طالب مولا ہیں، مگر ان کی مثال اخروٹ جیسی ہے۔ جیسے اس اخروٹ کو گنبد پہ رکھو نا تو رڑ کے پھر نیچے آ جاتا ہے، پھر اوپر رکھو پھر رڑتا ہوا پھر نیچے آ جاتا ہے۔ اخروٹ گنبد پہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو بہت لفٹ کیا جاتا ہے شیخ کی طرف سے، اس کی توجہ سے، اس کے زور دل سے، مگر پھر وہ اخروٹ کا بچہ کیا، پھر اوپر سے سلپ کر کے پھر نیچے آ جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اخروٹ جو ہے یہ کبھی ٹکنے والا نہیں ہے۔ ہم دعا گو تو رہتے ہیں، مگر پھر وہ جو توجہ ہوتی ہے پھر لازمی صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک ہی آدمی پہ نہیں، پھر تو ہزاروں اللہ کی مخلوقات ہیں، لاکھوں، تو ان سب کو پھر دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس حساب سے چلانا پڑتا ہے۔ لیکن کوئی اہل ہو تو اقبال نے کہا کہ پھر ہم شانے کئی دیتے ہیں، دیکھنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو یہاں تو بہت حیرت کی بات ہے کہ بیعت بھی ہو گیا، میں نہ ہے بک گیا، تو بک کر پھر بھی وہ مال کسی اور کا ہے، تو لعنت ایسی زندگی پہ۔ اور جب تو بک گیا ہے تو تو مال اس کا ہے جس کے آگے تو بک گیا ہے۔ تو یہاں تو بڑی عجیب صورتحال ہے کہ بک بھی جاتا ہے اور پھر بھی پرایا مال ہے۔ یہ سمجھ سے باہر ہے بات۔ تو جو بک گیا وہ وہاں پہ ذبح ہو گیا، مارا گیا، ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گیا، اب وہ باقی بچا ہی نہیں۔ وہ جو کچھ ہے وہ اپنے یار کا ہے، یار سے ہٹ ہی نہیں سکتا، یار کے ہاتھ پہ وہ بک چکا ہے، دیٹس آل۔ اس سے آگے اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ اب فرسٹ پرائرٹی اس کی پہلی ترجیح صرف اس کا اپنا دوست ہوگا، دوست کے علاوہ جو چیز ہوگی وہ دوست کی خاطر ہوگی۔ بہت اہم پہلو ہے۔ اس نے قدرتی ایسا کوشچن کر دی ہے لڑکی نے، طالبہ ہے، اللہ پاک اس کو خوش رکھے۔ تو بہت ایک خاص بات ہے، یہ بہت خاص بات کہ بہت سارے لوگ چلتے ہیں
مگر کوئی کوئی پہنچتا ہے، رل مل سیاں پانی گئیاں، کوئی کوئی مرسی بھر کے، جنہ بھریا سرتے دھریا، قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ بہت سارے بھرنے جاتی ہیں پانی، لیکن کوئی کوئی بھر کے مڑتا ہے۔ جو بھر لیتا ہے گھڑے میں، گھڑا جب وہ سر پہ رکھتی ہے تو ہر وقت وہ چلنا بھی ہے، اس نے دھیان گھڑے میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام گھڑا تھا، دھیان کام میں لگایا ہوا ہے، اس وجہ سے گھڑا نہیں گرتا، پاؤں نہیں سلپ ہوتا، اور دھیان ذرا سا ہٹ گیا اپنے گھڑے سے، پاؤں بھی پھسل جاتا ہے، گھڑا بھی گر جاتا ہے۔ تماشے کی بات یہ ہے، پہلے وقتوں میں، اب تو یہاں پہ اور ہی سسٹم آ گیا نا، ٹوٹیاں لگ گئیں، پانی آ جاتا ہے، اب تو بوتلوں میں بھی آ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے پانی، ملک سے ہر چیز ہی ختم ہو رہی ہے، اللہ پاک بچائے۔ تو پانی کنویں سے بھرنے جاتے تھے، یا پھر ہمارے یہاں چشمہ ہوتا تھا اس پہ بھرنے جاتے تھے، یا جن لوگوں میں چشمے یا ایسے دور دراز ان پہاڑوں سے نا، تو خواتین جاتی تھی تو اس گھڑے میں رکھنا، تو اب وہ گھڑا سر پہ قطار بنی ہوئی سب جا رہی ہیں، اور بالکل باریک دھڑا بنا ہوتا تھا بننا، اس کے اوپر ایسے سیدھی چلتی جا رہی ہیں، مزال نہیں کہ کوئی گھڑا جو ہے نیچے گر جائے، بالکل صحیح سلامت ہے۔ اور ہر روز وجہ کیا تھی کہ ان کا دھیان گھڑے میں ہوتا تھا اور قدم آگے بڑھتا جاتا تھا۔ تو میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست مثال دی ہے کہ جنہ بھریا سرتے دھریا، قدم رکھن ڈر ڈر کے، ہر قدم بڑا احتیاط سے رکھتے ہیں، دھیان گھڑے میں رکھتے ہیں، قدم بھی چلتے رہتے ہیں، گھڑا بھی بچا رہتا ہے، تا وقت کہ منزل مقصود تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے اپنے کام پر توجہ دی وہ تو کبھی سلپ نہیں ہوتے۔ اب جنہوں نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، توجہ ادھر ادھر بکھر گئی، دوست کہیں اور پرائیویٹ کہیں اور سنگی بن گئے، تو پھر بیڑا تو غرق ہونا ہی ہے نا، کیونکہ توجہ ہٹ گئی تو ہٹ گئی۔ اب جب ہٹ گئی تو اب تو پاؤں سلپ ہوگا، اب جو بھرا بھرایا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں پہ خاص دھیان رکھیں، اگر آپ اپنی توجہ صحیح رکھیں گے، اپنے دھیان میں رہیں گے تو دھیان رہے گا، دھیان کو ہٹاؤ گے تو دھیان ہٹ جائے گا۔ یہ کوئی نہیں قائم کر سکتا ایسے، یہ سب باتیں کرتے ہیں، یہ اپنا خود کرنے سے ہے۔ جب خود کرو گے، اپنی خود طلب ہوگی، من طلبنی وجدنی، حدیث قدسی کے پہلے الفاظ خدا کہتا ہے، رسول اللہ فرمایا، رب کہتا ہے جو مجھے طلب کرے گا وہ پائے گا، طلب کے بغیر نہیں پائے گا۔ من طلبنی وجدنی، جو مجھے طلب کرے گا وہ پائے گا۔ تو جب تم خود دھیان کرو گے تو دھیان رہے گا، جب دھیان رہے گا تو پھر بچاؤ کا سارا سامان رہے گا، پھر انشاءاللہ منزل بھی آسان رہے گی اور کام بھی ہو جائے گا۔ ہزاروں پار چڑھ گئے، تم بھی چڑھ جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں استقامت دے، سب سے بڑی بات استقامت ہے۔ شاہ نقشبند کا قول میں تقریباً بار بار دہرایا کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اے طالب، کرامت کا طالب نہ بن، استقامت کا طالب بن۔ کرامت تجھ سے تیرے نفس کا تقاضا ہے، اور استقامت تجھ سے تیرے رب کا تقاضا ہے۔ تو استقامت جو ہے یہ بہت بڑی کرامت خود ہے، قائم رہنا، وفادار رہنا، مطابق چلتے رہنا۔ تو اس میں نفع یا نقصان یہ نہیں وہ دیکھتے، ہاں جب قائم ہو جاتے ہیں تو ہوتا نفع ہی ہے، لیکن اس سے پہلے نفع و نقصان پہ توجہ نہیں ہوتی، صرف اپنے دوست کے دھیان پہ توجہ ہوتی ہے۔ جب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر نقصان کی تو بات ہی کوئی نہیں، پھر سب آسان ہی آسان رہ جاتا ہے، سب فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی بات یہ ہے کہ جو طالب ہے اس کے حال سے مرشد واقف ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی کا شکار ہے یا خوش فہمی کا شکار ہے یا خود فریبی کا شکار ہے، ان تینوں میں سے کسی ایک نہ ایک چیز کا وہ شکار ہوتا ہے۔ ہاں پھر جو سچے طالب ہیں نہ وہ خوش فہمی میں گرتے ہیں، نہ غلط فہمی میں گرتے ہیں، نہ خود فریبی میں مار کھاتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے دوست کے وہی بات کے دھیان میں لگے رہتے ہیں، ان کو کوئی اور توجہ نہیں۔ وہ لیلا اس کو آگے نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کہا مجھے تو بکری نظر آئی ہے لیلا کی، اور کوئی شے نظر نہیں آئی، تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا تو تجھے کوئی شے نظر نہیں آئی،
مجھے تو تیرے آگے سے اور خدا کے درمیان بکری نظر آئی ہے، تو تیرا اگر عشق تھا تو تجھے میں کیسے نظر آ گیا ہوں، تجھے کوئی اور چیز نظر کیوں نہیں؟ یعنی جس کو تو پوج رہا ہے، جس کی تو عبادت کر رہا ہے، وہ تجھے کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ مثال اس لیے کہ لگاؤ سچا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا لگاؤ سچا ہے تو زمانہ لاکھ کہے کہ یہ خود فریبی کا شکار ہے، یہ صرف منہ سے بک بک کر رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں، آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا، دل مطمئن رہے گا۔ ہزار کوئی کہتا رہے خود فریبی ہے، لیکن آپ کا دل اگر گواہی دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی بہتر کیفیت آپ کے مرشد کو ہی پتہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، ایسی خواب دیکھ لیتا ہے، خواب میں ایسا نظارہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کس آسمان پہ جا کے بیٹھ گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ بالکل نہیں ہوتا۔ مرشد پکڑنا اسی لیے ضروری ہے کہ اس سے تم ڈسکس کرو کہ آیا میں نے خواب دیکھی ہے، کیا یہ شیطانی خواب ہے یا رحمانی ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، کیا اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، اس کا کیا حصول کیا ہے، اس میں کیا ممکنات ہیں، کیا اچیومنٹس ہیں۔ یہ جا کے اس سے ضرور بحث کرو، اس کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو اپنے شیخ سے کے پاس بیٹھنا، اس کی صحبت اختیار کرنا، اس لیے تصوف میں صحبت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 7 سالہ طاعت بے ریا، اسی لیے کہا گیا کہ آپ 100 سال عبادت کرتے رہیں تو اس کے سامنے وہ فضول اس لیے ہے کہ جب تک تم پاس بیٹھو گے نہیں ٹیچر کے پاس، اس سے تم سنو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، اس سے تم تبادلہ خیال نہیں کرو گے، اس سے تم پوچھو گے نہیں، تو تمہیں کیا پتہ چلے گا کہ میں سیدھا جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں؟ یہ تو راستہ وہ ہے جو اس نے دیکھا ہے، تم تو پیچھے آنے والے، پتہ نہیں تم راستے میں گم ہو، کدھر ہو، تمہاری اٹیچمنٹ حقیقت میں کدھر ہے۔ بہت دفعہ میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری محبت ہے کس سے۔ یہ کبھی میں نے بہت عرصہ پہلے یہ کوشچن کیا تھا کہ سارے اپنے گریباں میں جھانکو، کیا خواتین، کیا مرد، کیا حضرات، کیا خواتین، سارے گریباں میں جھانکو اور یہ چیک کرو کہ تم پیار کس سے کرتے ہو۔ بہت عرصہ پہلے میں نے یہ کہا تھا، اور ذرا سوچ کے بتانا مجھے کہ تم پیار کس سے کرتے ہو۔ اور اگر تم کہتے ہو ہمارا اپنے دوست سے ہی پیار ہے، شیخ سے، دوست سے، یار سے اور اس رہنما سے، تو پھر تم بہت ساری جگہوں پر جھوٹے قرار پاؤ گے کہ تمہارا پیار ادھر ہے اور عہدار ادھر ہے، پیار ادھر ہے اور وپار ادھر ہے۔ تو وہ سب کے حال کا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو پتہ نہیں تو وہ مشیخیت کو چھوڑے اور جا کے کوئی اور کام کرے، جیسا کہ آج کل ایک رواج اور ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ان چیزوں کے ہم قائل نہیں ہیں کہ مرید ہو گیا بعد میں اس کو پتہ ہی کو نہیں مرید کدھر تو پیر کدھر، نہ پیر کو مرید کی خبر، نہ مرید کو پیر کی خبر۔ ملاقات ہوئی ہے جنرلی ٹی وی تو ہوئی ہے، کوئی رہنمائی ہوئی ہے جہاں بس، اور یوٹیوب تو لیکچر سن لینے۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ لیکچر کی دنیا نہیں ہے، بڑی بک بک کرنی اور کرانی پڑتی ہے، بڑے لطر کھانے پڑتے ہیں۔ اگر ہے طالب مولا تو دنیا دار ہے، ایک علم کی دنیا ہے، تو وہ تو زبردست ہے۔ ایسا انگریز بھی کام کر رہے ہیں، کرسچینٹی اور جیوز اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اسپرچول بہت زیادہ ہیں ان میں، ایتھیسٹ بہت زیادہ اسپرچول ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور پڑھے لکھے ایسے علم کی کتابیں در کتابیں، عام ایک صحافی 20-25 کتابیں اتنی موٹی لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، علم کی کوئی کمی ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ یہ صاحب علم میں اور صاحب رمز میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ علم والا اس کی ظاہری نوعیت کو جانتا ہے، رمز والا ظاہر میں کھو کر باطن کا کھوجی بن جاتا ہے، تو وہ علم کی حد تک ہے، یہ رمز سے گزرتا ہوا لمز کو پا لیتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے۔ ابو ولی اندر غبار ناکا گل، دست رومی پردہ مامل گرفت۔ وہ فلاسفر سوچتا ہی رہ گیا، یار اونٹنی پہ یار، اونٹنی پہ یار، اور وہ عاشق تھا، اس نے چھلانگ لگائی، کجاوے تک جا کے پہنچ گیا۔ دست رومی پردہ محمل گرفت، رومی کا ہاتھ جہاں پہ محبوب بیٹھا تھا، اس کجاوے کے اس پردے کو جا کے اس نے اٹھا کے یار کا درشن بھی پا لیا۔ تو سوچنے والے میں اور کرنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو ایک سوچ ہے، ایک پریکٹس ہے۔ تو سوچ سکتے ہیں، کسی نے کوئی ذہن پہ تالے لگا رکھے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں،
لیکن پریکٹس ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں حرج ہوتی ہے، اور پریکٹس وہی کرتا ہے جو بالکل کھرا طالب ہو اور بالکل صاف ستھرا ہو، اس کی نیت صاف ہو، تو وہ پریکٹس کرتا ہے، پھر اس کو کمال پتہ چل جاتا ہے کہ میں کس سٹیج پر ہوں، مرشد کی کتنی قربت میں ہوں، مرشد کی منظور نظر ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ البتہ جو ساتھ لگا ہوا ہے، مرشد کا ورد ہے اس کو، تو وہ اس میں چلتا رہے، چاہے اس کو کوئی سمجھ آتی ہے یا نہیں۔ ہاں، وہ ورد کرنے والا ایک دن مرشد اس پہ وارد ہو جائے گا، وہ ورد سے اس پہ اس کا مرشد وارد ہوگا، جب وارد ہوگا تو انشاءاللہ جو کمی بیشی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ لیکن یہ بہت اچھا کوشچن تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن وہ واقعتاً اس بھول بھلیاں کا شکار ہیں کہ ریئل میں وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ریئل میں جب ہوں گے تو بالکل دل بھی مطمئن ہوگا، اس سے فیض بھی آگے چلے گا اس بندے سے۔ یہ بڑی ایک خاص بات ہے کہ اس بندے سے بندے جو ملتے ہیں وہ بھی مسرور ہو جاتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ایک چس آ جاتی ہے، لذت آ جاتی ہے، نشہ آ جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے نا کہ عطار سے، فرید الدین عطار کا شعر ہے، وہ جو اس کی ذات میں فنا تھا، وہ کہتا ہے کہ عطار کے پاس اگر جاؤ گے، اگر عطر نہیں ملے گی تو خوشبو تو مل جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، چلو عطر تو اگر ان کے پاس نہیں ہے، مرشد کا ورد رکھنے والے ہیں، عطر تو نہیں ہے مگر عطر کی خوشبو تو ہے، ان سے جو ملتے ہیں عطر تو نہیں پاتے مگر عطر کی بو تو لے جاتے ہیں گھر تک۔ اور ایک دن وہ ورد کرتے رہتے ہیں کہ مرشد آوارد ہوتا ہے۔ جب وہ آوارد ہوتا ہے تو پھر ساری غلط فہمیاں، خوش فہمیاں، خود فریبیاں سب مٹ جاتی ہیں، اور ساری چیز اصل آ کے ہٹ ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، واقعتاً تو نے بیعت کر کے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، تو میرا مال تھا، پھر تو آج ایسے بک گیا ہے کہ اب کوئی تجھے خرید ہی نہیں سکتا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یار نے خرید کر انمول کر دیا، پھر انمول وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر وہ نہ سمجھنے دے تو ابو جہل بہت لائق بندہ تھا، بہت زیرک انسان تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہ سکا تو حضور نے فرمایا یہ بالکل جاہل ہی نہیں، جاہلوں کا باپ ہے۔ یہ کہ دنیا میں تو بہت تیز سیانہ سب کوئی سمجھدار ہے، مگر حضور کو نہ سمجھ سکا تو اس جتنا بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں، بے وقوفوں کا بھی باپ، جاہلوں کا بھی باپ۔ تو بات یہ ہے کہ عقل بھی ہو، علم ہو، سب کچھ ہو، سارا کچھ بڑا، سب کچھ ہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ خدا سمجھنے نہیں دے رہا۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام، ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام۔